الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا گو ہوں کہ وہ آج 18 جون 2021 اور ذیقات کی غالباً 7 ہے. اللہ آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سنا کہ اللہ پاک ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے اور مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے. میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے، مضمون کو شروع کرنے سے پہلے دعا فرما دیں. محترم بھائی نواز چمران والی سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں. اسی طرح بھائی عبدالخالق چیچا وطنی سے وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں. اسی طرح پاک پتن سے سید عمر فاروق شاہ صاحب وہ بھی ہاسپٹل کے اندر داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں. اسی طرح اڈا فلور سمندری روڈ چک نمبر 256 گاف بے سے محترم برادرم ماسٹر شہباز ارائیں صاحب کے بڑے بھائی شہد ارائیں صاحب وفات پا گئے. دعا فرماؤ کہ اللہ ان کے بھی بخشش اور مغفرت فرمائے. اور اس کے ساتھ میری پھپھو جان جو ہے نا کافی دنوں سے بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ذی القعدہ کا مہینہ اللہ کے فضل سے شروع ہے اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو مضمون میں نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ بھینس کی قربانی ناجائز کیوں؟
تو پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ذی القعدہ یہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، اور اس ماہ کا نام ہے ذو القعدہ، اور یہ ذو القعدہ جو ہے نا 2 لفظوں سے مرکب ہے۔ ذو القعدہ، ذو کا معنی اہل، والا، صاحب، مالک، اور قعدہ بیٹھنا، سجدوں کے بعد تشہد میں بیٹھنا، سواری، حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے اکثر اہل عرب میں تجارت اسفار وغیرہ سے بیٹھ جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام ذو القعدہ رکھا گیا۔ سمجھ آ رہی نا بھائی؟ شوال، ذو القعدہ اور ذو الحجہ کو حج کے مہینے بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو آیہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 34 کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جعلنا منسکن، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ نے انہیں دیے ہیں۔ تو بھائیوں، قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ اس آیت کے اندر بولا گیا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 34۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو کیا سبق دے رہی ہے کہ قربانی کے لیے جو بہیمۃ الانعام ہے نا، وہ ہے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کا ہونا شرط ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کے علاوہ کسی اور جنس کی قربانی جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی مشروع نہیں ہے۔ اب دلائل آپ سماعت فرمائیں، جن سے پہلی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 34 سے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ سورۃ الحج آیت نمبر 27 ہے۔ پہلی آیت وہ بھی اسی سورت کی ہے، یہ آیت جو پڑھی ہے یہ بھی اسی سورت سے ہے، یہ آیت نمبر 28 ہے۔ فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ دوران حج وہ اپنے لیے منافع میں حاضر ہوں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ دوران حج وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور چند دنوں میں، ایام معلومات، چند دنوں میں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، چند معلوم دنوں میں وہ ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ نے انہیں دیے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں،
یہ سورۃ الحج آیت نمبر 28 ہے۔ تو اسی طرح مذکورہ بالا آیات میں قربانی کے مخصوص جو جانور ہیں نا جی، بہیمۃ الانعام کا بیان ہوا ہے۔ بہیمۃ الانعام یعنی پالتو چوپاؤں سے کون سے چوپائے مراد ہیں؟ اس بہیمۃ الانعام کی توضیح قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے مقام کے اندر بھی بیان ہوئی ہے۔ پالتو چوپاؤں سے مقصود اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اب بہیمۃ الانعام کی وضاحت خود قرآن کر رہا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 142، آیت نمبر 143 اور آیت نمبر 144 فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثَمَانِيَّةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام سے پڑھی ہے، جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ بہیمۃ الانعام کی وضاحت خود جو قرآن نے بیان کی ہے، تو وہ آپ اس کی طرف توجہ کیجئے گا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً، اور چوپاؤں میں سے کچھ چوپائے ایسے ہیں حمولتاً جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، وَفَرْشًا، اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور آگے فرمایا یہ چوپائے ثمانیۃ ازواج، یہ جو 8 جوڑے ہیں نا، یہ چوپائے 8 قسم کے ہیں۔ کتنے قسم کے ہیں بابا جی؟ 8 قسم کے ہیں۔ ثمانیۃ ازواج، یہ چوپائے 8 قسم کے ہیں۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، یعنی بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بابا لال؟ بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، ہاں جو من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اور بکری میں سے بھی 2 نر اور مادہ۔ آگے فرمایا گل کہیے آذکرین حرم ام الانثیین، کیا اس نے دونوں مذکر حرام کیے گئے یا دونوں مادہ حرام کیے گئے؟ اس اللہ نے دونوں مذکر حرام کیے گئے یا دونوں مؤنث حرام کیے گئے؟ آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا فرمایا اس بچے کو جسے دونوں ماداؤں نے پیٹ میں رکھا، لپیٹے رکھا، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان کے وہ جنین جو ان کی ماداؤں نے اپنے رحم کے اندر ان کو لپیٹ کر رکھا، کیا ان کو حرام کیا گیا؟ ہاں جی، کیا اس نے دونوں مذکر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا اس بچے کو جسے دونوں ماداؤں نے پیٹ میں لپیٹ رکھا ہے؟ اور آگے فرمایا نبئوا
مجھے خبر دو بعلم، علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی اس کا دوسرا معنی یہ بنے گا نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، تم مجھے کسی دلیل سے بتاؤ. قرآن نے کیسا اصول دیا ہے، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، لہذا تم مجھے کسی دلیل سے بتاؤ اگر تم اپنے دعوے کے اندر ہیں سچے ہو. اصل بات پتہ کیا ہے جی، مشرکین لوگ جو تھے نا جی، انہوں نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کا قاعدہ اپنا رکھا تھا. اس وجہ سے اللہ نے ان آیات کو اتار کے اس مسئلے کو روزے روشن کی طرح واضح کر دیا اور آگے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، انعام اونٹ میں سے دو، یعنی نر اور مادہ، اونٹ اور اونٹنی، ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے میں سے دو، یعنی نر اور مادہ. اچھا، اب بہیمۃ الانعام کی وضاحت تو قرآن نے بیان کر دی ہے. اب 3 آیات آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں. اب ایک میرا سوال ہے کہ جو حلال جانور ہے، اس کی جو مؤنث ہے، جو مادہ ہے، اس کے رحم کے اندر جو جنین ہے، جو بچہ ہے، اس کو جنین کہا جاتا ہے. آیا کہ وہ حلال ہے یا حرام؟ تو اس بارے کے اندر آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ ہاں جی، جب اس کی ماں حلال ہے تو بچہ بھی حلال ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں بابا لال خان؟ ہاں جی، اگر اس کی ماں یعنی مؤنث جو ہے، اگر اللہ نہ کرے کہ وہ حرام ہو جاتی ہے، ہاں، تو اس کے پیٹ سے جو بچہ برآمد ہوگا نا، جنہیں جنین کہا جاتا، وہ حلال ہوگا. اب یہ الگ بات ہے، تمہارا دل مانتا ہے کھا لو، تمہارا دل نہیں مانتا تو نہ کھاؤ. شریعت نے تو انہیں حلال قرار دیا ہے. سمجھ آئی؟ ان آیات سے یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے. تو اب یہ جو میں نے آج 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے نا جی، تو اب فقہ الآیہ، یعنی اس آیت کی، ان آیات کی فقاہت کیا ہے، یا یہ جو موجودہ جو سورۃ الانعام سے جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 142 143 144، اب اس کی فقہ کیا ہے. تو اب جب غور کرو گے نا تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ آیت، یہ رب کا قرآن سورۃ الانعام کی یہ آیت دلیل ہے کہ بہیمۃ الانعام کا جو اطلاق ہے نا، وہ چوپاؤں کی 4 اجناس پر ہے. کتنی اجناس پر؟ کتنی جنسوں پر؟ 4. نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بھیڑ، نمبر 4 بکری. ابن جریر طبری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وَأَمَّا النَّعُمَ فَإِنَّهَا عِنْدَ الْعَرَبِ اسْمٌ لِلْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ خاصَّةً. اچھا، یہ جو انعامن جو ہے نا، یہ نعمن کی جمع ہے. سمجھ آ رہی بھائیوں؟ ہاں، انعامن نعمن کی جمع ہے. اہل عرب کے نزدیک یہ جو لفظ ہے نا نعمن، نون زبر نا، عین زبر آ، میم 2 پیش ہے، من، نعمن بالخصوص جو ہے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کا نام ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ نعمن. اب یہ آپ اٹھائیں گے نا تفسیر طبری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 457، اس کے اندر آپ کو یہ بات مل جائے گی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کی 2 جلد صفحہ نمبر 8 کے اوپر فرماتے ہیں بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور
बकरी है। हसन बसरी, यारों मैंने किस वली का नाम ले दिया है? हसन बसरी की सीरत को पढ़ा होता तो आपकी जुबान से रहमहुल्लाह निकलता। हसन बसरी रहमहुल्लाह और कतादा रहमहुल्लाह से भी यही मनकूल है। आगे आइए, इमामे कुर्तबी रहमहुल्लाह सूरतुल हज की आयत नंबर 28 की तशरीह के अंदर बयान करते हैं। लाइट तो सुबह से नहीं है ना जी, कि नहीं सर जी? लेकिन इंशाअल्लाह ये पैगाम तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, अल्लाह की तौफीक से। बस आप गौर करके सुनते जाएं, क्योंकि ये खुतबा होता है, बड़ा इल्मी भी होता है, कीमती भी होता है माशाअल्लाह। तो इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह सूरतुल हज की आयत नंबर 28 की तशरीह के अंदर फरमाते हैं, वल अनआमु हुनल इबिलु वल बकरु वल गनमु व बहीमतुल अनआम हियल अनआम। तफसीर कुर्तबी 12वीं जिल्द है, 12वीं जिल्द और 44 के अंदर फरमाते हैं, वल अनआम हुनल इबिलु। यहां अनआम से मुराद जो है ना इबिल है, यानी ऊंट है। अनाम से मुराद बकर है, यानी गाय है। अनाम से मुराद गनम है, यानी भेड़ है, बकरी है। वह बहीमतुल अनाम हियल अनाम, और बहीमतुल अनाम और अनाम हम मानी लफ्ज है। क्या है जी? हम मानी लफ्ज हैं। अच्छा जी, इमाम शौकानी रहमहुल्लाह सूरतुल हज की आयत नंबर 28 की शरह में लिखते हैं, फतहुल कदीर की जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 115 है। फतहुल कदीर के अंदर इमाम शौकानी लिखते हैं कि बहीमतुल अनआम ऊंट, गाय, भेड़ और बकरी है, और बहीमतुल अनाम से मुराद अनआम ही है। फिर सूरह हज की आयत नंबर जो 34 है ना, अलामा राजा का हुम मिन बहीमतिल अनआम की तफसीर में रकम तराज हैं, वफीही इशारतुन इला अन्नल कुर्बाना ला यकूनु इल्ला मिनल अनआमी दोना गैरिहा वफीही इशारतुन, यानी इस आयत के अंदर इशारा है इला अन्नल कुर्बाना ला यकूनु इल्ला मिनल अनआमी दोना गैरिहा। इस आयत के अंदर इशारा है कि कुर्बानी जो है वो सिर्फ अनआम यानी ऊंट, गाय, भेड़, बकरी ही से होती है। इनके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। ये फतहुल कदीर की जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 115 है। इनके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, अगरचे इसका खाना हलाल ही क्यों ना हो। अगरचे इसका खाना हलाल हो। ये तर्जमातुल कुरआन सफ़ा नंबर 741 है। इसी तरह आगे आइए मेरे मोहतरम भाइयों, ये तर्जमानुल कुरआन से ये बात आपके सामने बयान की है। आगे फरमाया व इन्नमा खुस्सा बहीमतुल अनआम लिअन्नहल मशरूअतु फिल क़ुराबी कुर्बानी के लिए बहीमतुल अनआम का जिक्र खास इसलिए किया गया है क्योंकि बहीमतुल अनआम ही की कुर्बानी मशरू है। किताब का हवाला क्या है? ज़ादुल मसीर जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 383। इब्ने कुदामा हम्बली रहइमहुल्लाह लिखते हैं, कुर्बानी में फ़कत बहीमतुल अनआम जो है ना, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी किफ़ायत करते हैं। इसकी दलील ये है लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम
मिन बहीमतिल अनआम, मिन बहीमतिल अनआम। क्या लिखते हैं कि लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, यानी बहीमतुल अनआम से मुराद ऊंट, गाय, भेड़ और बकरी है। अब हवाला अल-मुग़ना लिब्न क़ुदामा शरहुल कबीर की 11वीं जिल्द है और सफ़ा नंबर 100 के ऊपर ये बात मौजूद है। अच्छा आगे चलें। सैयद साबिक रहमहुल्लाह बयान करते हैं वला तकून इल्ला मिनल इबिली वल बकरी वल गनमी वला तुजज़िउ मिन गैरि हाज़िहि सलासति यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। ये जो इबारत आपके सामने पड़ी है ना जी, ये किताब का नाम है फ़िक़्हुस सुन्नह, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 34। फरमाया कुर्बानी में सिर्फ ऊंट, गाय, भेड़, बकरी ही की होती है और इन जिन्सों के सिवा किसी और जानवर के कुर्बानी के फायदे नहीं करती, क्योंकि यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि वो इन पालतू चौपाओं पर अल्लाह का नाम जिक्र करें जो अल्लाह ने उन्हें दिए हैं। तो मतलब ये है कि चौपाए का इंतखाब किया जाए नीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से भी इन्हीं चौपाओं यानी ऊंट, गाय, भेड़, बकरी की कुर्बानी साबित है। लिहाजा कुरान और सुन्नत, तामुल सहाबा और अक़वाल मुफस्सिरीन खुली दलील है कि इन ही जानवरों की कुर्बानी मशरू है। इन 4 अजनास के अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी के जवाज का सबूत कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है। लिहाजा मबनी बर एहतियात राज्य मुवक्कफ जो है वो यही है कि इन जानवरों के अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी ना की जाए। अब तक जो बात मैंने आपके सामने रखी है, आपको क्या बात समझ के अंदर आई है कि बहीमतुल अनाम के अंदर जो मशरू जानवर हैं वो कौन कौन से हैं? बोलो। ऊंट, गाय, भेड़ और बकरी। अब आगे चलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब बहीमतुल अनाम की वजाहत बयान फरमा दी है तो इसी तरह अहादीस के अंदर भी जिन जानवरों का जिक्र मिलता है, अब वो हदीस समाअत फरमाइए। अब सुनन तिरमिज़ी में ये रिवायत मौजूद है 1494। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग वाले 2 चित कब्र मेंढों यानी भेड़ का नर मेंढा की कुर्बानी की है। आपने इन दोनों को अपने हाथ से ज़िबा किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और अल्लाहु अकबर कहा। ज़िबा करते वक़्त अपना पाँव इनके पहलुओं पर रखा। तो इस हदीस से भी 2 चित कब्र मेंढों का जिक्र मौजूद है, यानी भेड़ का नर जिसे मेंढा कहा जाता है। अब दूसरी रिवायत समाअत फरमाइए, ये भी सुनन तिरमिज़ी में मौजूद है और हदीस का नंबर है 1501। तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि हम लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे, कुर्बानी का दिन आ गया, चुनाचे हमने गाय की कुर्बानी में 7 आदमी और ऊंट की कुर्बानी में 10 आदमियों को शरीक किया। यानी ऊंट के अंदर 10 और गाय के अंदर 7। यानी अब ऊंट का
जिक्र भी हदीस से साबित हो गया, ऊंट का जिक्र कुरान से भी साबित हो गया, ठीक है ना जी। इसी तरह गाय का जिक्र, भाइयों तवज्जो, गाय का जिक्र कुरान से भी साबित हो गया और हदीस से भी साबित हो गया। समझ आई कि नहीं? अब ऊंट के अंदर कितने बंदे शामिल हो सकते हैं? 10, और गाय के अंदर 7। अब अगर 10 बंदे भी शरीक हो जाएं तो तब भी ठीक है, अगर 7 बंदे शरीक हो जाएं तो तब भी ठीक है। तो आगे आइए, अता बिन यसार रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने अबू अयूब इंसारी रजी अल्लाह अन्हो से पूछा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद के अंदर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर कुर्बानियाँ कैसी होती थी? तो उन्होंने कहा कि एक आदमी अपनी और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरे कुर्बानी किया करता था। तो ये हदीस इस बात की दलील है, अगर जो घर वालों का सरबराह है ना, वो एक बकरी ही कुर्बान कर दे तो तमाम घर वालों की तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी। लेकिन आज हम रियाकारी के अंदर, दिखलावे के अंदर आ गए। हाँ जी, हर बंदा अपनी अपनी कुर्बानी अलग से खरीदता है। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो वो करे, अजर है, लेकिन उसमें अगर नमूदो नमाइश है तो फिर इसका अजर है, जाया है, रायगा है। तो इस हदीस के अंदर बकरी का जिक्र भी आ गया। तो मैं मशरू जानवरों पर आज बहस कर रहा हूं कि ऊंट का जिक्र कुरान में भी है, हदीस में भी है, बकरी का जिक्र कुरान में भी है और हदीस के अंदर भी है, भेड़ का जिक्र कुरान के अंदर भी है और हदीस के अंदर भी है, बकरी का जिक्र कुरान में भी है और हदीस में भी है। अभी यहाँ पे एक तफा नहीं। हाँ जी, कुलैब कहते हैं कि हम लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से बनी सुलैम के मजाशा नामी एक शख्स के साथ थे। बकरियों की किल्लत हो गई तो उन्होंने एक मुनादी को हुक्म दिया, जिसने पुकार कर कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कुर्बानी के लिए भेड़ का 1 साला बच्चा दांती बकरी की जगह पर काफी है। इन्हीं 4 जानवरों की कुर्बानी, ख्वाह वो नर हो या मादा हो, पूरी उम्मत मुसलमा के नजदीक इजमाई और इत्तफाकी तौर पर मशरू है। तमाम अहादीस की कुतुब में भी इन्हीं 4 जानवरों का जिक्र मिलता है। इसी तरह मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, इन जानवरों की तखसीस कुरान ने कर दी है। सूरतुल अनाम आयत नंबर 143 और 144। इसी तरह एक और बात समझनी चाहिए, जो ये आयत मैंने पढ़ी है ना जी, सूरतुल अनाम की आयत नंबर 143 और 144, मज़कूरा बाला आयत के अंदर अल्लाह ने 8 जानवरों का जिक्र किया है जिनकी कुर्बानी दी जा सकती है। कितने जानवरों का? बुलंद आवाज़ से, कितने जानवरों का? 8 जानवरों का जिक्र किया है जिनकी कुर्बानी दी जा सकती है। इन 8 जानवरों में अब ये 8 जानवर शुमार करें। नंबर 1 भेड़, नंबर 2 मेंढा, नंबर 3 बकरा, नंबर 4 बकरी, नंबर 5 ऊंट, नंबर 6 ऊंटनी, नंबर 7 गाय, नंबर 8 बैल, जिन्हों पंजाबी के अंदर ढक्का के आ जाता है ना जी। अल्लाह अकबर अल्लाह। इन ही 8 जानवरों की कुर्बानी जायज है और अफजल है। अच्छा, अब इन आयात से जो मसला मैं समझाना चाहता हूं ना, अब उस मसले को जरा समझिएगा अच्छी तरह। अफजलियत के एतबार से सबसे पहले किस जानवर की कुर्बानी देना जायज है? तवज्जो मेरी तरफ रहे जी। अफजलियत के एतबार से सबसे पहले किस जानवर की कुर्बानी देना जायज है? ऊंट की। किसकी?
ऊंट की, फिर गाय की, फिर मेंढा की और आखिर में बकरा की। क्योंकि हदीस में आता है जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल जुनाबत करके सबसे पहले मस्जिद में आए, इसे ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलेगा। उस्ताद आसिफ तबस्सुम साहब, जो बंदा सबसे पहले नहाकर मस्जिद में नमाजे जुमा पढ़ना आए, उसे ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलेगा। किसका? अगर ऊंट की कुर्बानी का, चले ऊंट की कुर्बानी कर नहीं सकते तो उसे कहोगे कारी साहब एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से पकता है, ऊंट कैसे खरीदे? ऊंट तो बड़े महंगे हैं। लेकिन शरीयत ने कितना प्यारा कानून दिया है, जुमे वाले दिन नहा के सबसे पहले मस्जिद में आया कर ऊंट की कुर्बानी के बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। अच्छा, जो पहले नंबर पे आया उसे ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिला, जो दूसरी घड़ी में आया इसे गाय की कुर्बानी का सवाब। अगर गाय की कुर्बानी का सवाब हासिल करना है तो फिर नहाकर जल्दी आना होगा मस्जिद के अंदर। मगर आसिफ तबस्सुम मूवीज साहब, हम तो उस वक्त आते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कि बस मौलवी हुण जमात खड़ी करे, असी जाके 2 फर्ज पढ़ लीए तो बस जान छुट जाए। हाँ जी, तो शरीयत का कानून ये है कि अगर गाय की कुर्बानी का सवाब लेना चाहते हो ना, जो दूसरे नंबर पर नमाजे जुमा अदा करना दूसरे नंबर पर आएगा तो उसे गाय की कुर्बानी के बराबर सवाब मिलेगा। इसी तरह इसके बाद जो आएगा इसे मेंढे की कुर्बानी का सवाब मिलेगा। मेंढा तो है उर्दू जुबान के अंदर, पंजाबी के अंदर मेंढे नु की कहते ने जी? छतरा कहते ने, दुम्बा कहते ने, की कहते ने? चलो जो भी है, जो इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आएगा उसे मेंढे की कुर्बानी का सवाब मिलेगा। इसी तरह बाद में आने वालों के सवाब का तज़किरा किया, यहां तक कि खतीब मिंबर पर बैठ जाए। तो मेरे भाइयों, मज़कूरा बाला बहस से हमने बेतफ़सील वज़ाहत कर दी है किताब व सुन्नत और फुक़हा व मुफ़स्सिरीन के अक़वाल की रूह से सिर्फ 4 अजनास के चौपाओं यानी ऊंट, गाय और भेड़ बकरी की कुर्बानी जायज़ है। इसके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी मशरूअ नहीं है। लेकिन अहनाफ के नज़दीक भैंस की कुर्बानी जायज़ है और इनका ये जवाज़ किसी आयत व हदीस से नहीं है, बल्कि भैंस की कुर्बानी के जवाज की जो दलील है वो हिदाया शरीफ की ये इबारत है, वयदखुलु फिल बकरिल जामूसु लिअन्नहु मिन जिन्सिही, भैंस गाय के हुक्म में दाखिल है क्योंकि भैंस गाय की जिनस है। लेकिन ये इस्तदलाल जो है ना, ये इस्तदलाल कई वजूह से बातिल है। ये इस्तदलाल है कई वजह से बातिल है। अब साहिब हिदाया की इबारत ही दलील है कि भैंस और गाय की अजनास मुख्तलिफ हैं, क्योंकि जो चीज हुक्मन किसी और जिनस में दाखिल हो इसकी जिनस इस चीज से यकीनन मुख्तलिफ होती है। और इसी तरह अहनाफ की अपनी इबारत इस बात की गवाह है कि भैंस गाय की जिनस नहीं है, बल्कि भैंस और गाय की अलग अलग जिनसें हैं। भैंस और गाय की अलग अलग जिनसें हैं। अब इसी तरह हाशिया रद्दुल मुख्तार का मुसन्नफ इस इबारत की शरह में लिखता है, वला यउम्मुल बकरुल जामूस, गाय भैंस को शामिल नहीं है, गाय भैंस को शामिल नहीं है। तो जब भैंस
جب بھینس گائے کی جنس نہیں ہے تو بھینس کی قربانی کیوں دیتے ہو؟ کیا تمہارے پاس دلیل کہ بھینس کی قربانی جائز ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ توجہ کرو. اب حاشیہ رد المختار کا مصنف اس عبارت کی شرح میں لکھتا ہے وَلَا يَعُمُّ الْبَقَرُ الْجَامُوس کہ گائے بھینس کو شامل ہے نہیں ہے. اور یہیں پہ بات نہیں ہے, آگے سنیے. ای فلو حلف لا یاکل اللحم بقر ولا یحنس بعقل الجاموس كعكسه لأن الناس يفرقون بينهما قيل يحنس لأن البقر أعم والصحيح الأول كما في النهر أن التعتر خانی. یہ حاشیہ رد المختار کی 4 جلد اٹھاؤ, صفحہ 80 کے اوپر یہ عبارت موجود ہے. یعنی اگر کوئی شخص مطلب ہے کہ قسم کھائے, کوئی شخص ای فلو حلفا, کوئی بندہ قسم کھائے لا یاکل اللحم بقرن کہ وہ گائے کا گوشت نہیں کھائے گا, ولا یحنس بعقل الجاموس تو بھینس کا گوشت کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. کعکسہ لأن الناس یفرقون بینہما, اسی طرح کوئی بھینس کا گوشت نہ کھانے کی قسم کھائے تو گائے کا گوشت کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی, کیونکہ لوگ گائے اور بھینس کی اجناس میں فرق کرتے ہیں. ایک ضعیف قول ہے کہ اس عمل سے اس کی جو قسم ہے وہ ٹوٹ جائے گی, کیونکہ گائے عام ہے جس میں بھینس شامل ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ قول ضعیف ہے, کیونکہ پہلا قول راجح ہے جیسا کہ النہر میں فتاوی تتار خانیہ کے اندر منقول ہے. اب یہ ہدایہ کی معروف شرح فتح القدیر میں منقول ہے والبقر لا یتناول الجاموس للعرف, عرف عام میں بھینس گائے کی جنس میں شامل ہے نہیں ہے. فتح القدیر جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 286. تو میرے بھائیوں جب خود احناف بھینس کو گائے کی جنس تسلیم نہیں کرتے تو اسے مختلف الجنس چوپائے کو قربانی کے ان چوپاؤں میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے جن کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر واضح نصوص موجود ہیں. اب ہر سال یہی جب ذوالقعدہ کا مہینہ آتا ہے نا تو یہ بیعت شروع ہو جاتی ہے, جی قربانی کے اندر بھینس لگ سکتی ہے یا نہیں, بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں. تو اب میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں, اللہ کرے بات سمجھ کے اندر آ جائے. اب سوال ہوتا ہے نا جی کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں, تو دونوں صورتوں کے اندر کتاب و سنت کے دلائل سے آپ اس کی وضاحت کریں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ بھینس کی قربانی کے جواز کے قائل ہیں نا جی, ان کے ہاں دلیل بس یہی ہے کہ لفظ بکر اس بھینس کو بھی شامل ہے یا پھر اس کو بکر پر قیاس کرتے ہیں. معلوم ہے کہ گائے کی قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول, عمل اور تقریر سے ثابت ہے, لہذا گائے کی قربانی کی جائے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں طریقوں سے ثابت ہے. اسی طرح فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ائمہ اسلام کے ہاں جاموس جو ہے نا بھینسوں کا جنس بکر سے ہونا مختلف فی ہے, مبنی بر احتیاط, اور راجح یہی موقف ہے کہ بھینس کی قربانی نہ دی جائے. بھینس کی قربانی بولو, بھینس کی قربانی نہ دی جائے بلکہ مسنون جو قربانی ہے نا وہ اونٹ, گائے, بھیڑ, بکری سے کی جائے. جب یہ جانور موجود ہیں تو مشتبہ امور سے اجتناب ہی کرنا چاہیے اور دیگر بحث و مباحثے سے بچنا ہی زیادہ ضروری ہے. اب جس مکاتب فکر کے بھی
उलमा को आप उठाकर देख लेना, इस मसले के अंदर इख्तलाफ नजर आता है। अहले इल्म का इस मसले में क्या है भाइयों, इख्तिलाफ है। अब हमें जो बात दुरुस्त मालूम होती है ना, वो नाकिस इल्म के मुताबिक वो भैंस की कुर्बानी से बचना चाहिए, वो भैंस की कुर्बानी से बचना चाहिए। हाँ और बच्चों खामोश हो जाओ, हाँ न करे अगर ऐसा वक्त आ जाए कि जो मसनून जानवर जिनका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है ये ना मिल रहे हूं, तो फिर भैंस की कुर्बानी पर गौर व फिक्र किया जा सकता है। तो अब इसकी पहली वजह आपके सामने रखने लगा हूं, भैंस की कुर्बानी किताब व सुन्नत से साबित नहीं है। किताब व सुन्नत से साबित है नहीं। अब आपके दिल में सवाल पैदा हो रहा होगा कि अगर भैंस की कुर्बानी किताब व सुन्नत से साबित नहीं है तो दूध क्यों पीते हो? तवज्जो मेरी तरफ मोहतरम भाइयों, जज़ाकल्लाह खैर। अगर भैंस की कुर्बानी किताब व सुन्नत से साबित नहीं है तो गोश्त क्यों खाते हो, दूध क्यों पीते हो, ज़कात क्यों देते हो? अब जब आप तवज्जो करोगे ना, अब इन्हीं का मैं जवाब अर्ज करूंगा। पहली बात है, भैंस का जिक्र ना कुरान में है ना हदीस में है। भैंस का जिक्र ना कुरान में है ना, बोलो, ना कुरान में है ना हदीस में। अब जो कुरान ने जो मसनून जानवर बयान किए हैं कि इन ही जानवरों की कुर्बानी दो, तो फिर हम इन जानवरों की कुर्बानी क्यों नहीं देते? असल मसला पता है कि ये वो कहते ने भैंस दा गोश्त जड़ा बड़ा लजीज हुंदा है, बड़े मजेदार हुंदा है। समझ आई कि नहीं? अब मैं इन्हीं इस बात को समझा के मैं इंशाअल्लाह जमात खड़ी कर दूंगा। आप तवज्जो मेरी तरफ। पहली वजह कि भैंस की कुर्बानी किताब व सुन्नत से साबित है। बाबिलाल कोई गल समझ आउंदी पई है कि नहीं? चलो अल्लाह करे समझ आ जाए। असल गाल है ना, सुबह की बिजली भी तो कोई नहीं ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ना ही सलफ ने बहीमतुल अनआम की तफसीर में भैंस का तज़किरा किया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरतुल अनआम की आयत नंबर 143 और 144 में 8 जानवरों का तज़किरा करके जानवरों की तखसीस फरमा दी। अगर भैंस की कुर्बानी होती, जहां अल्लाह ऊंट का जिक्र कर सकता है वो भैंस का जिक्र नहीं कर सकता था, जहां अल्लाह गाय का जिक्र कर सकता था वहां भैंस का जिक्र नहीं कर सकता था, जहां अल्लाह मेंढे का जिक्र कर सकता था वहां भैंस का जिक्र नहीं कर सकता था। क्या अल्लाह ने जब बकरी बकरे का जिक्र किया है तो वहां भैंस का जिक्र नहीं कर सकता था? क्या माज़अल्लाह लाख बार मेरी तौबा, अल्लाह भैंस का जिक्र करना भूल गया था? क्या मेरे रसूल भूल गए थे? मेरा महबूब कायनात का इमाम कयामत तक होने वाले तमाम मामलात की खबरों के बारे में आगाह कर गए। जब तमाम पशीन गोई अल्लाह के रसूल दे गए कि वहां अल्लाह के रसूल ये भैंस की कुर्बानी के मुताल्लिक पशीन गोई नहीं इरशाद फरमा सकते थे। अब कोई बात समझ आ रही है नहीं? अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। अब समानियत अज़वाज मिनज़्ज़ानिस नैनी व मिनल माज़िस नैन, अल्लाह अकबर। और वमिनल इबिलिस नैनी वमिनल बकरिस नैन, 8 जोड़े, भेड़ में से भी 2, बकरी में से भी 2, ऊंट और गाय से 2 किस्में। जब 4 जानवरों का तज़किरा फरमाया, 7 इनके नर और मादा का तज़किरा फरमाया। यूं नर और मादा मुज़क्कर और मुन्नस को जमा करें तो कितने बनते हैं? 8 मुज़क्कर और मुअन्नस को। हाँ जी, 4 जिनसे है ना, इनके मुज़क्कर और मुअन्नस को जमा करें तो कितने बनते हैं? 8। ठीक है ना जी? तो 8 जानवर बनते हैं। हदीस मुबारका में भी इन्हीं 8 जानवरों की कुर्बानी का तज़किरा मिलता है। इसके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी मशरूअ नहीं है। अब ये तो आ गई पहली वजह, समझ आई कि नहीं, कि जिसका जिक्र ना कुरान में है ना हदीस में है। अब दूसरी वजह, अब जो भाई
بھینس کی قربانی کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں نا جی، وہ صرف اہل لغات کی کتابوں کا سہارا لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ رسول کے زمانے میں تو بھینس نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں تو بھینس نہیں تھی، تابعین کے زمانے میں تو بھینس نہیں تھی. یہ تو تبع تابعین کے دور کے اندر یہ بھینس جس کو جاموس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ تو اہل فارس کا جانور ہے. اب دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہیمۃ الانعام میں دیگر کئی جانور کی شمولیت ممکن ہے. ٹھیک ہے جی، تاہم یہاں بہیمۃ الانعام سے صرف وہی جانور مراد ہوں گے جن کی تفسیر قرآن نے کی ہے، جس کے مطابق صحابہ نے سمجھا اور اس کی تفسیر بیان کی، یا پھر جن کو ائمہ کرام اور سلف صالحین نے بیان کیا ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام کے عمل کو پہلی وجہ میں بیان کر دیا. اب ائمہ کرام اور سلف صالحین کی تفسیر کو دیکھتے ہیں، انہوں نے بہیمۃ الانعام سے کیا مراد لیا ہے جس کا ذکر میں ابھی کر چکا ہوں. تو میرے محترم بھائیوں، اسی طرح ابن قدامہ نے کیا لکھا تھا کہ قربانی کے اندر بہیمۃ الانعام اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کفایت کرتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. مذکورہ بالاقوال سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مفسرین نے صرف 4 جانور اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کو بہیمۃ الانعام میں شامل کیا ہے. اس کے علاوہ کسی اور جانور کا تذکرہ تک نہیں کیا. اور میرے محترم بھائیوں، باقی تمام جانوروں کی نفی کر دی ہے اور یہ بات عیاں کر دی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اگرچہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے. اچھا، ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی بات کو مد نظر رکھا جائے تو یعنی جو لوگ بھینس کو گائے کی جنس قرار دیتے ہیں تو فاروقی دور کے اندر گھوڑے کی بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی، تو پھر گھوڑے کی قربانی کیوں نہیں کی؟ یا وہ اس کی جنس شمار نہیں ہو سکتی؟ اب سے اگر آپ توجہ کرو گے نا تو یہ باتیں اب آگے سمجھنے والی آ رہی ہیں کہ میرے محترم بھائیوں، جب آپ توجہ کرو گے نا تو پھر بات سامنے آئے گی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھینس جو ہے گائے کی جنس نہیں ہے. کیوں؟ بھینس کا گائے کی جنس ہونا مشکوک ہے. کیا ہے؟ مشکوک ہے. اگرچہ اہل لغات نے اس کو الجاموس و نوع من البکر کے تحت لکھا ہے، لیکن اس کی جنس مشکوک ہے. میرے بھائیوں، اگر بھینس کو گائے سے جنس مان لیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بھینس میں گائے جیسی خصوصیات پائی جائیں، گائے جیسی. لیکن بھینس گائے سے یکسر مختلف ہے، کیونکہ اگر اس کو بایولوجیکل سائنس کی روح سے دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کروموسومز اور ڈی این اے کا کام بھی یہی ہے کہ اگلی نسل میں وہ اپنی خصوصیت منتقل کرے. اگر خصوصیت میں مماثلت نہیں تو جنس مشکوک ہے. اسی طرح یعنی اس طرح اگر دیکھا جائے تو بیل جو ہے بھینس کو جفتی نہیں کرتا. یہ بات سمجھنے والوں کے لیے ہے. ہاں جی، بیل بھینس کو جفتی نہیں. دوسرے لفظوں میں سمجھیے، جو لوگ کہتے ہیں نا یہ بھینس جو ہے گائے کی قسم ہے، گائے کی جنس سے ہے، تو ایک پھر میں
واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ قسم ہے، اگر یہ جنس ہے تے جدوں مڑ بھینس اٹھ دیے نا انہوں تے اندہ اپنا مذکر سنڈا نہ چڑھاؤ، ڈگا چڑھاؤ۔ دیکھ کیوں؟ تمہارا دعویٰ ہے نا کہ یہ جنس ایک ہے لہذا بھینس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اگر جنس ایک ہے تو جدوں مجھ اٹھی ہوئے نا مجھ دے اتے ڈگا چڑھاؤ، پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ جنس ایک ہے۔ اچھا چلو بالفرض کہ بیل جو ہے نا وہ بھینس کو جفتی نہیں کرتا، اگر کر بھی لیتا ہے، بالفرض مان لیتے ہیں اگر کر بھی لیتا ہے، بھینس کے اوپر اگر بیل چڑھے تو اس سے جو بچہ برآمد ہوگا اگر وہ بھینس کا ہوگا تو جنس مان لوں گا۔ سمجھ آئے کہ نہیں آئی سمجھ؟ چلو نہیں آئی تو سن دے جاؤ کہ بیل بھینس کو جفتی نہیں کرتا کیونکہ ان دونوں کے جنس ایک نہیں ہے۔ اگر ہم سائنسی لحاظ سے بھینس اور گائے کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ کہیں بھی معلوم نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ رانا غلام مصطفیٰ صاحب بھی آئے، ہاں جی، اللہ ان کا آنا بھی قبول فرمائے۔ جو ساتھی آئے نا اللہ سبنا کا آنا قبول فرمائے، اللہ سبنا کا پیار قبول فرمائے۔ آج گفتگو سادہ ہے کیونکہ یہ بات سمجھانے والی ہے، سروں والی نہیں ہے، کانوں کے چسکے والی گفتگو نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم سائنسی لحاظ سے بھینس اور گائے کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ کہیں بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بھینس گائے کی جنس میں سے ہے۔ بابا لال سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب ماہرین حیوانات بھی اس کو گائے کی نسل تسلیم نہیں کرتے۔ اسی سلسلے میں نے جب اپنا یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنس لاہور کے ایک ماہر حیوانات سے اس کے بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے بھی اس کو ایک نسل سے شمار نہیں کیا بلکہ اس کو الگ الگ جنس شمار کیا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ بھینس اور گائے کی صرف پاکستان میں اپنی بہت زیادہ نسلیں ہیں، جیسا کہ بھینس کی نسلیں نیلی، راوی، ایزی، خیلی اور کنڈی وغیرہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی طرح بھائیوں گائے کی بھی نسلیں ہیں، گائے کی بھی نسلیں ہیں۔ سائیوال گائے کی نسل ہے کہ نہیں؟ اور جنہوں نے یہ جانور رکھے ہیں وہ تو بولے نا، ہاں جی، اپنا گائے کی اور بھی نسلیں ہیں۔ سائیوال نسل ہے یا نہیں؟ ریڈ سندھی نسل ہے یا نہیں؟ چولستانی گائے کی نسل ہے یا نہیں؟ اچھائی وغیرہ۔ اگر ہم گائے اور بھینس کو سامنے رکھیں اور ان کے اندر فرق جاننے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم کسی نتائج پر پہنچ جائیں گے۔ یہ ایسے نہیں گفتگو کر رہا میرے محترم بھائیو، دیکھو ایک ایک بات لکھی ہے تحقیقوں کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، جو آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اب کیوں میرا دعویٰ ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ مشروع جانور نہیں ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو بہیمۃ الانعام سے خارج کر کے دکھائیں، بہیمۃ الانعام سے خارج کر کے دکھائیں۔ اور میں نے کہا بھائی بھینس کو کیسے بہیمۃ الانعام سے خارج کریں؟ ہمارا اور تمہارا اختلاف جو ہے نا وہ بھینس کو، جاموس کو بہیمۃ الانعام میں شامل کرنا نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف جو ہے وہ ہے نوع من البقر پہ ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ بھینس جو ہے یہ گائے کی جنس ہے، ہم کہتے ہیں یہ گائے کی جنس ہے نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ کرو، بھینس جو ہے، بھینس یہ پانی کا جانور ہے، بھینس ہے۔ بچوں چپ کر جاؤ، عزیر چپ کر جا بیٹا، اب گفتگو ختم ہونے والی ہے۔ اب میرا اختلاف کیا ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں دینی چاہیے، بچنا چاہیے، مشتبہ امور ہے، اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ تو پھر آپ کہو گے
कारी साहब अगे जो इतने साल असी मज्जा ने कुर्बानियां देंदा रहे, वो तो तुझे साडी कुर्बानी जाया करवा छड़ी ना। हाँ, आप यूं ही कहोगे ना, और मेरे भाइयों नहीं अजर जाया नहीं जाएगा। क्यों? पहले आपको इस मसले का पता नहीं था। हाँ, अगर आपको मसले का पता चल जाए, इसके बावजूद आप भैंस की कुर्बानी करेंगे तो इंदल्लाह, अगर अल्लाह के यहां भैंस जो है, जामूस जो है, नौ मिनल बकर न हुई तो आपकी कुर्बानी का अजर जाया जाएगा। फिर अल्लाह को क्या जवाब दोगे? आप जो कहते हैं जिनस एक है, हम कहते हैं जिनस एक है, नहीं है। आप ये देखें, भैंस जो है ये पानी का जानवर है, बोलिए क्या भैंस है? और गाय जो है ये खुश्की का जानवर है, तो फिर ये जिनस कैसे एक है? फर्क समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। नंबर 2, भैंस जो है ये जंगली जिंदगी को तरजीह देता है। भैंस है जंगली जिंदगी को तरजीह देती है भैंस। गुलाम शबीर भाई तवज्जो। और गाय जो है वो ऐसी नहीं है। क्यों? गाय जो है वो घरेलू जिंदगी में रहना पसंद करती है। हाँ? तो फिर जिनस एक कैसे है? समझ आ रही कि नहीं? 2। नंबर 3, भैंस की औसतन उम्र जो है ना वो 15 से 25 साल है। कितने साल है? और जिन्होंने मजा रखी ना वो तो बोलन। भैंस की औसतन उम्र कितनी है? आज बाबा लाल नहीं बोलता पे, मजा नहीं आता पे। भैंस की औसतन उम्र 15 से 25 साल है। और गाय जो है इसकी औसतन उम्र 18 से 22 साल है। तो फिर ये जिनस एक कैसे है? जब जिनस एक नहीं तो कुर्बानी कैसे है भैंस की? आगे आओ। भैंस जो है ये सिर्फ 2 ही रंगों में पाई जाती है। कितने रंगों में? बुलंद आवाज से, भैंस कितने रंगों में पाई जाती है? और गाय जो है ये जो है ना बहुत सारे कई रंगों में पाई जाती है। तो फिर ये जिनस एक कैसे है? समझ आ रही कि नहीं? आगे आइए। भैंस जो है इसके सींग चिपटे, मोटे और पैचीदार होते हैं, जबकि गाय के इसके सींग गोल, सीधे और छोटे होते हैं। तो फिर ये जिनस एक कैसे है? हैं? समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, आगे चलें। भैंस का जो चमड़ा है वो साफ और मोटा होता है। भैंस का चमड़ा साफ और, जबकि गाय का चमड़ा जो है वो पतला और बारीक बालों वाला होता है। इतना फर्क है। तो ये जिनस पर एक कैसे है? समझ आई कि नहीं? आगे आइए। भैंस जो है ये अपना बच्चा जब जन्म देती है तो कम से कम 10 माह में अपना बच्चा जन्म देती है। भैंस अपना बच्चा कितने महीनों में? 10 महीनों में जन्म देती है। और जबकि गाय जो है वो 9 माह के अंदर अपना बच्चा जन्म है। तो फिर ये जिनस एक कैसे है? समझ आई क्या नहीं? और भैंस का दूध जो है वो सफेद और गाढ़ा होता है। भैंस का दूध सफेद और गाढ़ा होता है। समझ आई कि नहीं? और जबकि गाय का दूध हल्का जर्द और पतला होता है। फिर ये जिनस एक कैसे है? समझ आई कि नहीं आई? आगे, भैंस का दूध शकील और देर पा हजम होता है, जबकि गाय का दूध जो है हल्का और जूद हजम होता है। तो इतना फर्क, फिर ये जिनस एक कैसे है? समझ आ रही कि नहीं? इसी तरह भैंस के गोश्त की तासीर अलग है। हाँ जी। तो गाय के गोश्त के बारे के अंदर अतबा यानी हकीम कहते हैं कि इसका गोश्त बादी होता है। तो फिर ये इतना फर्क है। तो ये जिनस एक कैसे है? तो मेरे भाइयों, इन वजूहात से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है गाय और भैंस एक जिनस से नहीं है। गाय और भैंस एक जिनस से, बुलंद आवाज से बोलो, गाय और भैंस एक जिनस से नहीं है। दोनों का ताल्लुक अलग अलग जिनस से है और दोनों अपनी मजीद नस्लें रखती हैं। क्या रखती हैं? अब अगर तवज्जो करोगे ना तो एक बात और समझ में आएगी। और दिलचस्प बात यह है, इंडिया में हिंदू लोग जो है ना वो गाय की पूजा पाठ करते हैं। इंडिया के अंदर हिंदू
ہاں جیسے یہ بھائی بولے اگر سارے بھائی بولیں تو پھر تو ہے نا جی. ہاں آج آپ بات سنیں نا جی. تو میں عرض کر رہا ہوں میری گزارشات کو سمجھیں. جو دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, انڈیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ گائے کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو بہت مذہبی حیثیت دیتے ہیں. انڈیا کے اندر جو ہندو لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اگر بھینس گائے کی جنس یا نسل میں سے ہوتی, باتوں کو سمجھنا بھائیو, اگر بھینس گائے کی جنس یا نسل میں سے ہوتی تو ہندو لوگ اس کو بھی وہی حیثیت دیتے جو کہ بھینس کو دیتے ہیں, جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. حالانکہ انڈیا میں بہت سی ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنس کے سکول, کالجز اور یونیورسٹیاں موجود ہیں. ان کے بڑے بڑے ماہرین حیوانات ہیں, لیکن ترقی اور تحقیق کے اس دور میں وہ اس نہج تک نہیں پہنچ سکے کہ ان کی گاؤ ماتا کی کتنی نسلیں اور جنسیں ہیں. لیکن پاکستانی مدارس کے ماہرین حیوانات نے تحقیق کر کے اس کو گائے کی جنس سے ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی, اور یہاں تک بعض علماء نے اپنے عقیدت مندوں کو بڑی شد و مد کے ساتھ اس کی قربانی کرنے کی تلقین کر رکھی ہے. اب صاحب مرآت المفاتی شرح مشکات المصابی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 353 کے اندر لکھا ہے کہ جنہوں نے گائے اور بھینس کو ایک ہی جنس شمار کیا ہے نا, انہوں نے تساہل سے کام لیا ہے. کس سے؟ تساہل سے. جیسا کہ جہاں تک اہل لغت سے یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھینس کو گائے کی نوع یا قسم کہا ہے, تو یوں لگتا ہے انہوں نے اس معاملے میں تساہل سے کام لیا ہے. یہ 3 وجہ بیان ہو گئی. اب میرے بھائیوں چوتھی وجہ یہ ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں دینی چاہیے. بھینس کی قربانی نہیں دینی چاہیے. اب چوتھی وجہ, سلف صالحین نے بھینس کو گائے کی جنس شمار نہیں کیا. سلف صالحین, بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں جی. بلکہ اسے زکوٰۃ کے باب میں گائے کے درجے میں رکھا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں, اس دور سے, اس قانون سے اور اس طریقے سے دونوں کی حیثیتوں میں فرق ہے. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے باب میں بھینس کو گائے کے درجے میں رکھنے سے مقصود اہل علم کا حد درجہ احتیاط ہے, اور وہ یہ کہ مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالنا, مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالنا قیامت والے دن معجب سزا, یعنی بڑی سزا کا معجب ٹھہرے گا. جیسا کہ مولانا عبد الرحمن گیلانی کی تفسیر, ہاں جی, تفسیر القرآن میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 کی تفسیر کے اندر دور فاروقی کا واقعہ لکھتے ہیں کہ جب ایران فتح ہوا, کیا فتح ہوا؟ ایران. جب ایران فتح ہوا تو وہاں گھوڑے بکثرت پائے جاتے تھے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑوں پر زکوٰۃ عائد کر دی اور اسے گائے کے مثل قرار دیا. گائے کے مثل قرار دیا. ورنہ قرآن کے 30 سپاروں میں وہ کون سی آیت ہے کہ گھوڑوں کی زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا گیا ہو, یا کتب سے حاصل تھا, یا اس کے علاوہ جو دیگر احادیث کی کتب ہیں اس کے اندر وہ کون سی احادیث ہے جس کے اندر گھوڑوں کی زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا گیا ہو؟
اللہ اکبر اللہ، انہیں گائے کے مثل قرار دیا گیا، حالانکہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑوں پر زکوٰۃ عائد نہیں تھی، لہذا ہمارے لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے اسے گائے کے درجے میں مان کر اس کی زکوٰۃ نکال دی جائے تاکہ زکوٰۃ نہ نکالنے کی سزا سے محفوظ رہ سکیں۔ اب یہ اس اعتراض کا جواب، اگر بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے تو بھینس کی زکوٰۃ کیوں دیتے ہو، یہ اس کا جواب آ گیا۔ آگے آئیے، اگر بھینس گائے کی جنس میں سے ہوتی، بڑی قیمتی باتیں اللہ کے لیے سمجھنا، اگر بھینس گائے کی جنس میں سے ہوتی تو محدثین اس کو حدیث کی ہر کتاب الاضحیہ میں ذکر ضرور فرماتے۔ سیاستہ ہی اٹھا لیں، سمجھ آئی کہ نہیں، سیاستہ کی کتب اٹھا لیں یا دیگر حدیث کی آپ کتب اٹھا لیں، اس میں آپ کتاب الاضحیہ کھولیں، لیکن کسی محدث نے اس کو قربانی کے ابواب میں ذکر نہیں کیا۔ اگر ان کے دور میں بھینس کی قربانی کی جاتی ہوتی تو کسی نہ کسی پہلو سے اس کا تذکرہ ضرور ملتا، جیسا کہ دیگر 8 جانوروں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرون اولیٰ کے اندر، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں، قرون اولیٰ کہتے ہیں وہ 3 زمانے جس کے بارے میں رسول خوشخبریاں سنا جائے کہ یہ خیر کے زمانے ہیں، یعنی انبیاء کا، صحابہ کا، تابعین کا، اس کو کہتے ہیں قرون اولیٰ میں بھی اس کی قربانی نہیں کی جاتی تھی۔ محدثین نے بھینس کو، جاموس کو صرف کتاب الزکوٰۃ میں بیان کیا ہے، کتاب الاضحیہ میں بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ زکوٰۃ الگ عبادت ہے، قربانی الگ عبادت ہے۔ زکوٰۃ بولو الگ عبادت ہے، قربانی الگ عبادت ہے۔ اگر یہ بھینس گائے کی جنس ہوتی تو کوئی ایک محدث اس بھینس کو قربانی کے ابواب میں ضرور اس کا ذکر فرماتا۔ ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ بھینس گائے کی جنس سے نہیں، اگر جنس ہوتی تو بھینس کو نوع من البقر کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ 4 وجہ بیان ہو گئی، اب 5ویں وجہ سماعت فرمائیے کہ جو لوگ، مفتی عبد الرحمن عابد صاحب ہیں نا، پچھلے سال ان کے ساتھ میری اسی موضوع پر جب کلش کہہ لو، مجادلہ کہہ لو، مباحثہ کہہ لو، مناظرہ کہہ لو، اللہ کی توفیق سے میری اس پر بات ہوئی ہے، جو میرے چینل پر دستیاب ہے۔ وہ اس کو نوع من البقر کہتے تھے تو صرف لغات کا سہارا لیتے تھے۔ کس کا؟ لغات کا سہارا لیتے تھے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لغات کو سمجھنے کے لیے یہ تو قرآن حدیث کی ضرورت ہے، شریعت ہے نہیں ہے۔ جو لوگ لغت کا اعتبار کر کے بھینس کو نوع من البقر یعنی گائے کی قسم کہتے ہیں، انہوں نے واضح نص کے مقابلے میں جب واضح نص آ جائے، یعنی یوں سمجھو جہاں جہاں اللہ کے حکم کی بات آ جائے وہاں کسی کے بابا کی بات نہیں چلتی، جہاں رسول کی بات آ جائے وہاں کسی کے بابا کی بات نہیں چلتی۔ اگر یوں نہیں سمجھا تو یوں سمجھیے گا، جب قرآن کے اندر ان جانوروں کا تذکرہ آ گیا، جب قرآن کے اندر نص قطعی آ گئی تو نص کے مقابلے کے اندر قیاس نہیں چلتا، قیاس ادھر چلتا ہے جہاں نص نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں نے پڑھی ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں نے پڑھی ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 142، 143، 144 سے میں نے یہ نصوص سے ثابت کر دیا ہے کہ قربانی کا یہی 8 جانور مشروع ہیں۔ اب انہوں نے واضح نص کے مقابلے میں قیاس کا ایک وسیع دروازہ کھول دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر یہ قیاس کا، بابا لال توجہ میری طرف، اگر یہ قیاس واضح نص کے مقابلے کے اندر ہوتے ہوئے، یوں سمجھیے اگر بیٹا موجود ہو،
میں اب یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر بیٹا موجود ہو تو بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ مر جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جب یہ وراثت تقسیم ہوگی یہ پوتوں کو دی جائے گی. اور کیوں دی جائے گی؟ جو قیاس کا سہارا لیتے ہیں وہ بیٹے کو چھوڑ کر پوتوں کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ بیٹا تو موجود ہے. اب یہ بات ہے ہاں جی، جب بیٹا نہ ہوتا تو قیاس کر کے پھر بھتیجوں پر وہ وراثت تقسیم کی جاتی. جب بیٹا موجود ہے تو بھتیجوں پر وہ وراثت کیسے تقسیم ہو سکتی ہے؟ جب قربانی کے یہ 8 جانور موجود ہے تو بھینس پر قیاس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سمجھ آئے گا نہیں؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، نس واضح نس کے مقابلے میں قیاس کا ایک وسیع دروازہ کھول دیا ہے. اگر وسیع دروازے کو کھول دیا جائے تو اس کے تحت پھر ہرن بھی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ہرن بھی آتا ہے، نیل بھی آتی ہے، گائے اور گور خر گر جیسے جانوروں کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے. اگر آواز نفس کے مقابلے میں قیاس کا دروازہ کھولنا ہے تو پھر ہرن کی قربانی کیوں نہیں دیتے؟ اگر قیاس کا دروازہ کھولنا ہے پھر نیل گائے کی قربانی کیوں نہیں دیتے؟ اگر واضح نس کے ہوتے ہوئے قیاس کا دروازہ کھولنا ہے پھر گور خر گاتش و گو خازورے خر گور خر جیسے جانوروں کے قربانی کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر. یہ کتنی وجہ ہو گئی؟ 5. چھٹی وجہ، اگر بھینس کو قربانی کے جانور میں بالفرض 1-2 منٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں تو یوں جانوروں کی تعداد 8 سے بڑھ کر 10 ہو جائے گی. سنداتے سنڈی سمجھ آئی کہ نہیں؟ سنداتے بھینس، جبکہ قرآن کے اندر تو 8 جانوروں کا ذکر ہے. اگر ان کو تو شامل کرتے ہیں تو یہ 10 جانور بن جائیں گے. کیا یہ کتنے بنیں گے؟ 10. جو واضح قرآن کے نص کے خلاف ہے. تو بتاؤ بھینس کی قربانی کیسے جائز ہے؟ بتاؤ کہ بھینس کو گائے کی جنس میں کیسے شمار کیا ہے؟ یہ 6 وجہ بیان ہوئی، اب 7ویں وجہ بیان کرنے لگا ہوں. اللہ کرے میرے اور آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے. بھینس کے لیے استعمال ہونے والا جو الفاظ ہے نا وہ الجاموس ہے. کیا ہے؟ مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کہنے لگے اہل لغات نے جو ہے نا وہ بھینس کو جاموس کہا ہے. میں نے کہا مفتی صاحب یہ جاموس تو عربی زبان کا لفظ ہی نہیں، تو اس جاموس کو عربی زبان کا لفظ ثابت کر دے، میں تیرے موقف کو مان لوں گا. اللہ اکبر اللہ. تو میں نے کہا بھائی یہ جاموس جو ہے نا یہ عربی زبان کا لفظ ہے نہیں، اور نہ ہی بھینس عرب کا جانور ہے. اس لیے اس کی حقیقت و ساخت کے لیے عرب والی جو لغت ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک مالی عبادت ہے، اس کو لغت یا قیاس پر موقوف نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیو 8ویں وجہ، بھینس کی قربانی ایک شک والا عمل ہے. بھینس کی قربانی ایک ہے، بلند آواز سے بولو، بھینس کی قربانی. مولوی بغیر سپیکر دے گھنٹہ بول گیا، تسی نہیں نال بول سکتے، بولو نا. اپنا بھینس کی قربانی ایک شک والا عمل ہے. اس میں امت کے علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے، امت کے علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے. لہذا شک والی چیز پر عمل کرنا درست، شک والی چیز پر عمل کرنا درست. اگر توجہ کرو گے تو میں رسول کی حدیث پڑھوں گا. رسول کی حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے. رسول کی حدیث کا نمبر ہے 2518. اب سنیے، فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینۃ وإن الکذب ریبۃ. فرمایا دع ما یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو، الی ما لا یریبک، جو تمہیں شک میں ڈالے. بھینس کی قربانی شک والا عمل ہے کہ نہیں؟ اور شک والا عمل ہے کہ نہیں؟ تو جب شک والا عمل ہے تو رسول کہتا ہے، رسول فرماتا ہے، رسول بیان کرتا ہے دع ما یریبک، شک والی چیز کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، الی ما لا یریبک،
اور اسے اختیار کرو جو ما لا یریبو کا، جو تمہیں شک میں نہ ڈالیں. اور آگے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، سچائی جو ہے نا وہ دل کو مطمئن کر دیتی ہے. سچائی، میرا موضوع یہ ہے بھینس کی قربانی جائز کیوں، مگر میں وجوہات بیان کر رہا ہوں. تو میرے بھائیوں، میرے پاس سچائی ہے، میرا دل مطمئن ہے، تو میں یہ مضمون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھینس کی قربانی سے بچنا چاہیے، بھینس کی قربانی سے بچنا چاہیے. اور کیوں؟ اللہ اکبر. فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے. وَإِنَّ الْكَاذِبَ رِيبَةٌ، اور جھوٹ دل کو بے قرار کرتا ہے اور شک میں مبتلا کرتا ہے. تو میرے بھائیوں اور گبریکا کے نوجوانوں اور مسلمانوں، جبکہ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکریوں کی تعداد وافر مقدار میں موجود ہو تو اس صورت میں مشتبہ چیز پر عمل کرنا دانش مندی نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے. اگر حقیقتاً بھینس گائے کی جنس میں سے نہ ثابت ہوئی تو ہم روز محشر قربانیوں کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے یا نہیں. اور لو میرے بھائیوں، 2 وجہ میری اور ہیں، کیونکہ 10 وجہ میں نے ادھر بیان کی ہیں، 10 وجہ ادھر بیان کر کے انشاءاللہ پھر گفتگو کو ختم کرتا ہوں. 8 وجہ بیان ہو گئی. 9ویں وجہ یہ ہے بھینس کی قربانی پر اجماعی امت نہیں ہے. بھینس کی قربانی پر اجماعی امت ہے. ایسا بولو شاید پولیس آپ کو پکڑ کے نہ لے جائے. بھینس کی قربانی پر اجماعی امت ہے، بلکہ امت کے علماء کا اختلاف ہے. امت کے علماء کا اختلاف ہے. اس میں جس مسئلہ میں اختلاف ہو اس کو چھوڑ دینا احسن عمل ہے. 10ویں وجہ، نص قطعی کے مقابلے میں قیاسی مسئلہ پر عمل کرنا حیران کن ہے. اگر بھینس حقیقتاً گائے کی جنس میں سے نہ ہوئی ہماری قربانی رائے گاں جائیں گی. ہاں البتہ اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ بھینس کے علاوہ گائے نہ مل رہی ہو، اونٹ نہ مل رہا ہو، بکری نہ مل رہی ہو، بھیڑ نہ مل رہی ہو، یعنی ان میں سے کوئی جانور بھی میسر نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھینس کی قربانی کے سلسلے میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ میری 10 وجہ بیان پوری ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بھینس یہ جو مضمون جو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مشتبہ امور سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور بھینس کی قربانی کے بجائے جو مسنون جانور ہیں، انہی جانوروں کی قربانی دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میرا کام تھا حق بات آپ کے سامنے پہنچا دینا. ماننا نہ ماننا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہدایت دینا یا نہ دینا یہ میرے رب کے اختیار کے اندر ہے. میں اس بات کو لازم سمجھتا تھا، اپنے اوپر فرض عین سمجھتا تھا کہ میں اس مسئلے کو وہ روز روشن کی طرح واضح کر دوں. اگر میں واضح نہ کرتا، کل قیامت والے دن تمہارا ہاتھ ہوتا اور میرا گھر بیان ہوتا. اگر اللہ نے پوچھ لیا قیامت والے دن تو آپ تو یہی جواب دو گے، جی اگر اے عمل اس طرح سی یا اللہ سانو ساڈے مولوی نے تو دسیا ہی نہیں سی. اس لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر میں آج سرخرو ہوں. میں نے مسئلے کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو مشتبہ امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.